الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، اور بے شک وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، اور بے شک وہی ہے جو مارتا ہے اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اور بے شک اسی نے جوڑے پیدا کیے نر اور مادہ، بوند بھر لیسدار مادہ سے جو رحم میں گرتا ہے۔ آج ہماری سورہ النجم کی آیہ مبارکہ 46 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک کے آخری کلمات رب ذوالجلال کا ارشاد مبارک وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ یہاں پر ہوا کہ ہر چیز کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی جو انتہا ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے، ہمیں وہاں جا کر ہی پہنچنا ہے، اور اسی کے حضور ہم سب کو حاضر ہو کے اپنا اپنا جواب دینا ہے اللہ کے حضور۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، فرمایا وہی ذات ہے جو لوگوں کو خوشیاں عطا فرماتی ہے۔ اگر کوئی ہنس رہا ہے، اللہ نے اس کو مرفع الحال بنایا ہے، اس کے حالات اچھے کیے ہیں، وہ خوشیوں کی زندگی جی رہا ہے، وہ راضی ہے، تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف سے نعمت ہے۔ اب اس کی خوشی کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے امیر زادے اور دولت مند اشخاص جو ارب اور خرب پتی ہوتے ہیں، انہیں رات کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ اس دل کی راحت اور دل کے اطمینان کے لیے دولت کا تعلق ہی نہیں ہے، بہت دور جا کے اس کا کوئی تعلق بنے تو بنے، وگرنہ جو دل کی راحت اور دل کا سکون ہے وہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اس کا درس پہلے گزر چکا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ وہ شخص چاہے غربت کی اعلیٰ مثال پہ بیٹھا ہو اور اس کے پاس صبح کی ہو اور شام کی نہ ہو، اور اس کے پاس رہنے کے لیے گھر تو کیا ایک جھونپڑی سادہ سی ہو اور اس پہ وہ رہتا ہے، لیکن وہ مرد درویش اور مرد فقیر اور اللہ کا بندہ بڑے اطمینان کے ساتھ راضی ہے۔ اور ان کے بارے میں کیا خوبصورت اقبال نے کہا تھا، الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبا را۔ فرمایا کہ وہ فقر کے اندر فخر کرتے تھے، الفقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، وہ اپنی شہنشاہی اور بادشاہی میں بھی فقر کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے کہ جو حسین و جمیل ہوتا ہے اسے کسی بھی اور زیب و آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں محتاج زیور کا، جسے خوبی خدا نے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دولت ہو پھر بھی فقیری میں ہے، کچھ نہ ہو پھر بھی فقیری میں ہے۔ یہ الفقر و فخری، سرکار نے یہ حدیث پاک فرمائی تھی نا، اقبال نے اس کو شعر میں شامل کیا کہ فقر میرا فخر ہے۔ یہ فقر کی زندگی کو حضور سیدنا علی حجویری جیسے لوگ، حضور سیدنا میاں امین سرکار رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جیسی شخصیات بادشاہی کو ٹھوکریں مار کر مرد درویش اور مرد فقیر بن گئے، اور الفقر و فخری کا تاج اپنے سر پہ سجا لیا۔ تو فرمایا وہ ذات ہے جو تمہیں دل کا سکون دیتی ہے، تمہیں ساتھی ہے، تمہیں راحت دیتی ہے، تمہیں سکون عطا فرماتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَبْقَى، اور وہی ذات ہے جو تمہیں رلاتی ہے اگر کسی کے حالات اچھے نہ رہے، بہت سب کچھ تھا، مال و زر بھی تھا، سکون قلب نصیب نہ ہوا،
رو رہا ہے، پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں۔ ہم نے یہاں پر بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے فرما رواؤں کو ان کو روتے ہوئے دیکھا، حالات کی سنگینیوں سے تنگ آ کر انہیں ہم نے روتے ہوئے دیکھا، کبھی عدالتوں میں، کبھی ریاستوں میں، کبھی کسی جگہ پر۔ کل ہی ایک بڑا واقعہ دنیا نے دیکھا، کل کا واقعہ ہے، کوئی دور نہ جائیے، کل ہی کا واقعہ دیکھیے۔ افغانستان میں وہ ایک شخص جو ایک لمحہ پہلے اس ملک کا بادشاہ تھا اور ملک کا سربراہ تھا، لیکن کیا ہوا، کس رسوائی کے ساتھ اس نے اپنی جان کی بھیک مانگی، کہا کہ جی مجھے اپنی جان کی بھیک دے دو، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں اور میں استعفیٰ بھی دے دیتا ہوں، میں ملک بھی چھوڑ جاتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، مجھے صرف میری جان بخشی کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ صبح کا بادشاہ تھا اور شام کا گداگر ٹھہرا، کسی ملک میں جا کے، ازبکستان میں جا کے پناہ حاصل کی اور اپنے افغانستان ملک کا صدر تھا، وہاں نہ رہ سکا۔ یہ تو کل کا واقعہ ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کے پاکستان میں ایسے کئی واقعات ہیں، صبح کا وہ بادشاہ تھا اور شام کو وہ کسی جگہ پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ مجھے کہیں سیاسی پناہ مل جائے۔ سب کے ساتھ ایسا ہوا، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے ساتھ یہ کر کے اس لیے دکھاتا ہے تاکہ دنیا والوں کو اندازہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ رب ذوالجلال کی جو ذات مبارک ہے وہی بادشاہی دیتی ہے، وہی فقیری دیتی ہے، وہی منصب دیتی ہے، جس کے پاس جو بھی منصب ہے وہ میرے رب ذوالجلال کا عطا کردہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات ہی ہے جو رلاتی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں زندگیاں دیتی ہے اور تمہیں موت دیتی ہے۔ کسی کے پاس اگر زندگی کی نعمت ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا کردہ، کسی کے پاس موت آتی ہے تو سبب کوئی بھی بن جائے، لیکن اصل میں موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ انسان ان باتوں کو اور فیصلوں کو سمجھ نہیں پا رہا، اور اسے اس بات کا کوئی خیال نہیں آ رہا کہ رب ذوالجلال کی ذات جو ہے وہ کس قدر عظیم ذات ہے، اور سارے معاملات رب ذوالجلال کے ہاتھ میں۔ اور یقین جانیں یہ نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں نا، جو آیات ہم تلاوت کرتے ہیں، کبھی ان کو ذرا سمجھ کے پڑھا کرو۔ جو قرات کئی دفعہ یہ قرات کرتے ہوئے میں خود اس سوچ میں چلا جاتا ہوں، جب پہلی بندہ یہ آیت تلاوت میں شروع کرتا ہوں نماز میں، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، مولا ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے اور کتنا بڑا آسرا اور سہارا ہے ہر شخص کے لیے کہ کبھی کسی کے سہارے نہ رہنا، کبھی کسی کے آسرے نہ رہنا، اور کبھی کسی کو اس بنیاد پہ کچھ نہ سمجھنا کہ وہ دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب کا پالنے والا اللہ رب ذوالجلال ہے۔ کسی کی ہاتھ سے دے جیسے دے، لیکن کیا ہے؟ حقیقی پالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کسی کو نہ پالے تو کائنات میں ماں بھی نہیں پال سکتی، رب نہ چاہے تو ماں بھی بچے کو نہیں پال سکتی۔ کتنی محبت ہوتی ہے بیٹے سے، ماں نہ چاہے تو باپ بھی نہیں پال سکتا۔ میرا مالک ہے جس کو جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اسی بنیاد پہ فرمایا گیا اللہ کی ذات وہ تمہیں زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے جوڑے پیدا کیے، مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، نر اور مادے کو پیدا کیا۔ فرمایا یہ جوڑے بنانے والا، پھر سے آگے نسل انسانی یا نسل جانور جتنے بھی ہیں وہ بھی جوڑوں میں ہیں، فرمایا ان کو آگے بڑھانے والا۔ حتیٰ کہ سائنس نے تو آج ثابت کر دیا ہے، جو باٹنی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے کہ جو یہ درخت ہوتے ہیں ان میں بھی نر مادہ ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ یہ مشہور ہے آج بھی۔ اور اس کی سب سے آسان مثال یہ کھجور لے لیں۔ کھجور اگر کسی جگہ اور وہ دو پودے دونوں جو ہیں وہ دونوں مادی ہوں تو ان کی جو پھل ہے وہ کچا ہی ٹوٹ کے گر جاتا ہے،
تو مالی کہتے ہیں جی 2 پودے اکٹھے لگائیں کھجور کے، جس میں سے ایک نر اور دوسرا مادہ ہو، اور اس کی پہچان بھی اللہ نے بنائی الگ، اس کے پتوں میں ہی فرق ہے۔ تو فرمایا اس کے کراس ہوتا ہے اس کے سپمز کا، اور اس کے بعد اس کا جو پھل ہے وہ پک جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے جوڑے بنائے ہر چیز کے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ فرمایا من نطفۃ اذا تمنا، اور فرمایا کہ وہ بوند بھر لیسدار مادہ ہے جو ایک رحم میں گرتا ہے۔ میں نے پرسوں ترسوں کے شاید کسی درس میں بتایا تھا کہ اللہ نے جب انسان کو جھنجھوڑا نا، اور انسان جب اللہ کے حضور میں شکر اور نافرما ہوا، رب نے فرمایا غور تو کر، اکڑتا پھرتا ہے تو اپنے اوپر، اکڑ کس چیز کی تیرے اندر، تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ ایک چیز سے گرا اور دوسری شرمگاہ میں چلا گیا، اور تو وہاں سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گئی، یہ تیری حیثیت ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر یہ جملہ ہمیں سنایا ہے، قرآن کی آیتوں میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہی فرما دیتا تو کافی تھا، بار بار یہ فرمایا مختلف مقامات میں وقفے کے ساتھ، فرمایا تمہیں تمہاری حیثیت یاد کروانے کے لیے، تمہاری یہ حیثیت ہے، ناپاک قطرہ، ہم میں سے ہر ایک اس ناپاک قطرے سے پیدا ہوا۔ اور پرسوں ترسوں کے درس میں نے اللہ نے وہ آیات اسی سورہ نجم میں تھی کہ ایک شرمگاہ سے دوسری شرمگاہ تک تیرا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد تیری تخلیق ہے۔ فرمایا یہ جو خوبصورت اور پیارا تجھے بنایا ہے نا، یہ اس ناپاک قطرے سے یہ بنانے والا تیرا اللہ ہے، اس نے تجھے پیارا بنا دیا، خوبصورت بنا دیا ہوگا، نہ تیری کیا حیثیت؟ جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، اور انسان کو اس سے نفرت اور گھن آئے، ایک نفرت اور گھن والے پانی کی بوند کو اگر محبت والا بنا دیا، پیارا بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا، تمہارا لخت جگر بن گیا، بیٹا اور بیٹی جس پہ تم جان فدا کر دیتے ہو، تمہارا بھائی، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، یہ سارا میں نے محبت ڈال دی اور پیارا بنایا، یہ کس کا ہے احسان؟ رب ذوالجلال کا احسان ہے تم پر۔ کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور، کس بات کی آکڑ؟ یہ حیثیت سب کی ہے بس۔ ہاں جس کو پھر اللہ نے جیسے نوازا، یہ ساری عنایت کس کی ہے؟ یہ رب ذوالجلال کی ہے۔ فرمایا اس نے پھر تمہیں اس نطفہ سے جو بہتا ہے، رحم میں گرتا ہے، اس سے تمہیں مرد و عورت سے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر آگے انسان کی دوسری تخلیق کا اللہ نے ذکر کیا، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔